یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن بے خطا مار گیا صرف رسول دو سر حسن سبز خبا بے خطا مار گیا صرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وساحره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. ہمارے جو افغانی برادران ہیں ان کا کہنا تھا کہ کچھ دیر ان کو فارسی میں بیان کر دیں، لیکن پھر آپ حضرات میں دیکھ رہا ہوں اس وقت زیادہ تر نہیں، کچھ دیر دو چند منٹ اگر ان کو یه چند دقیقه من فارسی حرف میزنم. برادرانی که اردو متوجه نمیشن براشون فارسی چند دقیقه، اکثر آقایونی که اینجا الان حضور دارن بیشتر اردو متوجه میشن. شب رحلت پیامبر اسلام چند تا خصوصیتی که خداوند متعال برای حضرت پیامبر اسلام ذکر کرده در قرآن کریم برای هیچ پیامبری ذکر نکرده. اولین صفتی که برای حضرت حبیب خدا ذکر کرده اینه که و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، برای تمام عالمین، برای تمام این عالم حضرت پیامبر رحمته. خدا هیچ پیامبری رو رحمت للعالمین نگفته. خودش وقتی خودش رو معرفی میکنه میگه الحمدلله رب العالمین، خداوند متعال رب برای تمام عالمین، برای تمام این عالم. و پیامبر رو معرفی میکنه که حضرت پیامبر رحمت برای تمام عالم، تا اونجایی که ربوبیت خداوند متعال رحمت حضرت پیامبر به تمام این عالم میگیره. خدا رحمان و رحیمه ولی پیامبر رو معرفی میکنه که رحمت للعالمینه، برای تمام این عالم رحمته. همان طوری که ربوبیت پروردگار تمام عالم رو میگیره. پیامبر برای ما نیست، فقط برای این دنیا نیست، برای انسان ها نیست، برای تمام این عالم رحمته، برای تمام، نه فقط این عالم، برای عالمین، همون طوری که خدا برای خودش گفته. به حضرت پیامبرم، به حضرت امیر گفته شد چرا پیامبر کسی رو نمیکش، یعنی چرا در جنگ
اولین کسی نمی بود، چرا شما رو میفرستاد؟ حضرت امیرالمومنین فرمودن که قرآن میگه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما شما رو فرستادیم رحمت برای این عالمین. گفت پس چرا شما جنگ کردید؟ حضرت پیامبر که رحمت این عالم بود، پس شما چرا جنگ کردید؟ شما چرا مردم رو، کفار رو کشتید؟ گفت او رحمت پروردگار بود، من جلال پروردگارم. از این رو که من جلال پروردگارم من کفار رو میکشتم. یه فرقیه، یه امتیازیه بین پیامبر و تمام سایر انبیا. آخرین حرفی که میخوام بزنم، چند تا صفاتی که خدا ذکر کرده برای پیامبر به هیچ پیامبری ذکر نکرده. اولین رحمت. دوم صفتی که خدا برای حضرت حبیب خدا ذکر کرده اینه که عمومیت دارد برای تمام مخلوقات، برای تمام انسان. انبیا میفرستاد برای یک گروه، یک قریه، یک دهات، یک شهر، یک مردم خاص، یک قشر خاص، ولی پیامبر رو برای تمام مردم فرستاده، تمام به عموم مردم فرستاده شد. هیچ پیامبری خدا نگفته که برای تمام مردمه، ولی پیامبر ما برای همه مردم فرستاده شد. من بیشتر نمیخوام حرف بزنم تا مردمی که این جلسات رو گرفتن اونا متوجہ بشن. پیغمبر اسلام کی بہت سی صفات ہیں، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں. میں نے فارسی میں چاہا کہ کچھ دیر 5-7 منٹ ان برادران کو بھی جو آئے ہوئے ہیں، بہت سے افراد اردو نہیں سمجھتے. ہمارا موضوع فطرت کے عنوان سے پیش کر رہا ہوں، توجہ ہے میرے ساتھ تمام برادران کی. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ دین حنیف کیا ہے؟ جس میں اعتدال ہو، جس میں میانہ روی ہو، جس میں موڈریشن ہو، شدت پسندی نہ ہو. شدت پسندی خداوند متعال کو پسند نہیں. اس نے اعتدال کے ساتھ اپنے حبیب کو بھیجا. فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم انسان، تمام انسان اللہ کو ایک مانے. توجہ ہے میرے ساتھ سب لوگوں کے. فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کو عادل مانے. کل یہ میں نے دونوں باتیں پیش کی ہیں، توحید کو اور عدل کو. ہم نے وعدہ کیا تھا کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مانے کہ اگر کوئی غیب ہے آیا اس سے رابطہ ہو سکتا ہے. یہ انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے، ایک بچے ہی کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ آیا کوئی عالم غیب بھی ہے؟ عالم غیب ہے، انسین ورلڈ ہے. اگر کوئی انسین ورلڈ ہے، کوئی عالم غیب ہے، تو آیا ہمارا اس کے ساتھ کوئی رابطہ برقرار ہو سکتا ہے؟ رابطہ ہو سکتا ہے اس غیب کے عالم سے؟ اور اگر رابطہ برقرار ہو سکتا ہے تو کیسے رابطہ برقرار ہو سکتا ہے؟ آیا میں مستقیماً اللہ سے رابطہ کر سکتا ہوں کوئی انسین ورلڈ سے، اس عالم غیب سے، یا کہ کوئی واسطہ آئے گا بیچ میں؟ یہ بچپنے سے انسان کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں کہ آیا کوئی غیب ہے؟ ہاں غیب ہے. آیا اس سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. کیسے رابطہ ہو سکتا ہے؟ کوئی ہادی ہونا چاہیے جو اس عالم غیب سے اس عالم مادہ کے درمیان میں واسطہ ہو. ایک ہادی ہونا چاہیے. اس ہادی کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ کوئی ہادی یعنی ہدایت دینے والا جو رابطہ برقرار کر سکے، جو گائیڈ ہو، اسے کہتے ہیں گائیڈ انگلش میں، جو گائیڈنس دے، ہمیں ہدایت دے. 2 طرح کی ہدایت دی ہے اللہ نے. سن رہے تمام حضرات میرے ساتھ ہیں؟ کچھ نہ کچھ بولتے رہیں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ آپ لوگ ہیں میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. خاموشی جو ہے نا وہ صرف عقد کے وقت صحیح رہتی ہے، کہ وہاں پہ خاموشی رضایت کی علامت ہوتی ہے. پوچھ لیں کہ بھی راضی ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. گرامی، اب یہ ہادی کی ضرورت ہے. انسان ہدایت کا محتاج ہے. ہادی کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہادی ہدایت کتنی طرح کی ہے؟ دیکھیں، سیدھے راستے پہ کبھی بھی ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے کہ میں نے جو راستہ بنایا ہے اپنے تک آنے کا وہ صراط مستقیم ہے. سیدھے راستے پہ ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ سے کوئی آدمی پوچھے کہاں جانا ہے؟ بالکل سیدھا. پھر کیا کروں گا؟ سیدھے جانا. کوئی مینیول ہے، کوئی گائیڈ لائنز ہے، کوئی میپ ہے؟ بھائی سیدھا راستہ بتا تو رہے ہیں کہ جس پہ سیدھا راستہ ہو وہاں پہ کوئی نہ میپ ہوتا نہ کچھ ہوتا ہے. ہمیشہ ٹیڑھے راستے کو شارٹ کٹ جاتا ہے، سیدھے راستے کو کوئی شارٹ کٹ نہیں جاتا. تو اس لیے دین اسلام پہ شارٹ کٹ تلاش نہ کریں.
نماز سے کیسے بچ جاؤں، روزے سے کیسے بچ جاؤں، خون سے کیسے بچ جاؤں، تلاش نہ کریں، کیونکہ سیدھے راستے پہ کوئی شارٹ کٹ ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، سیدھے راستے پہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، شارٹ کٹ ہمیشہ ٹیڑھے راستے پہ ہوا کرتا ہے، اسلام سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے پہ کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ اب جب بھی آپ کہیں پہ اتر گئے نا سیدھے راستے سے، سمجھ لیں منحرف ہو گئے، دوبارہ اسی راستے پہ آنا پڑے گا جو سیدھا راستہ ہے، اس راستے سے اتر جانا انحراف ہے، گمراہی ہے، مس گائیڈنس ہے، تو واپس آئیں سیدھے راستے پہ چلتے رہیں۔ عزیزان گرامی، سیدھے راستے پہ ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ دو طرح کی ہدایتیں، منطق کی روح سے، لاجک کی روح سے، میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہدایت میں لاجک پڑھاتا ہوں، اس میں دو طرح کی ہدایت ہوتی ہے، دو طرح کی ہدایت ہوتی ہے، اراءۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب، عربی میں کہتے ہیں۔ اراءۃ الطریق یعنی راستہ دکھا دینا۔ کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ بھئی میں فلاں اسٹور پہ جاؤں، فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، تو آپ کہیں بھی باہر نکلیں گے، دائیں مڑ جائیں، پھر بائیں مڑیں، جائیں گے سیدھی سڑک پہ، اس طرح سے یہ موٹر وے لیں گے، یہ لیں گے، وہاں پہ پہنچ جائیں گے۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ اسے کہتے ہیں اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا۔ دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، مقصد تک پہنچانا، ٹو ٹیک دا پرسن ٹو دا ڈیسٹینیشن۔ آپ کہیں بھی میں بھی وہیں جا رہا ہوں، آئیے میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو مقصد تک پہنچا دوں۔ بس دو ہی راستے ہیں، تیسرا راستہ ممکن ہی نہیں ہے منطق کی روح سے۔ کوئی آپ سے کہے بھئی مجھے ہدایت چاہیے، مجھے گائیڈ لائنس چاہیے، تو آپ کہیں اراءۃ الطریق کہ راستہ دکھا دیں، یا کہیں بھی میں بھی ڈیسٹینیشن پہ جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، مقصد تک پہنچا دوں گا۔ اللہ پہ کچھ بھی واجب نہیں تھا، لازم نہیں تھا، کیوں؟ کیونکہ اسلام ہے ہی سیدھا راستہ، لیکن پھر بھی اس نے دونوں بندوبست کیے، اس نے اراءۃ الطریق بھی کیا ہے اور ایصال الی المطلوب بھی کیا ہے۔ توجہ ہو، اس نے دکھایا بھی راستہ اور مقصد تک بھی پہنچایا۔ راستہ دکھانے کے لیے قرآن بھیجا ہے، اس میں ہدایت پائی جاتی ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے راستہ معلوم ہے، اور مقصد تک پہنچانے کے لیے نبی اور امام کو بھی بھیجا ہے۔ یہ مقصد تک جا رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ جنت ہے، یہ جنت میں جا رہے ہیں، ان کے پیچھے چلتے رہو گے، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ دونوں کام کیے اس نے، ایصال الی المطلوب بھی کیا، اراءۃ الطریق بھی کیا، راستہ بھی دکھایا ہے اور مقصد تک پہنچانے کے لیے امام کو بھی بھیجا ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے ہدایت کے لیے آیا، نبی اسلام اور ائمہ اہل بیت وہ ہادی ہیں جو جنت تک لے جاتے ہیں۔ انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے اسے کوئی گائیڈ کرے، مقلد پیدا ہو، انسان پیدائشی طور پہ چاہتا ہے کسی کے پیچھے چلتا رہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بہت کم ہوتے ہیں جو باغی ہوتے ہیں جو خود کہتے ہیں میں لیڈر ہوں۔ انسان پیدائشی طور پہ چلتا ہے، دوسروں کی پیروی کرتا ہے، پیروی کرنے والا پیدا ہوا۔ تو اللہ کہتا ہے دیکھو تمہارے اندر میں نے فطرتاً پیدائشی طور پہ ایک چیز ڈالی ہے کہ تم پیروی کرو، اب میں ہادی بھیجتا رہوں گا۔ اس ہادی میں کیا صفات ہونی چاہیے؟ پہلی صفت ہونی چاہیے اسے معصوم ہونا چاہیے۔ سن رہے ہیں لوگ؟ اسے پہلی صفت ہے معصوم ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ معصوم کہتے ہیں انفیلیبل کو، تمام گناہوں سے، لغزشوں سے، خطا سے، نسیان سے پاک ہو، اسی کو ہادی مانا جائے گا۔ یعنی فرگیٹ فلنس سے بھی پاک ہو، مسٹیک سے بھی پاک ہو، سن سے، گناہ سے پاک، ہر چیز سے پاک۔ جب پاک ہوگا تو وہ معصوم مانا جائے گا۔ ہادی کو معصوم ہونا چاہیے۔ اب بہت سے مسلمان کہتے ہیں نہیں ہادی کو معصوم نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ ہے؟ ان سے آپ کہیں اچھا جسے آپ مانتے ہیں اسے معصوم مانتے، کہ نہیں معصوم نہیں مانتے؟ اچھا انہیں تنقید کر سکتے ہیں، انہوں نے یہ غلطی کی ہو، ان کی برائیاں نکال سکتے ہیں؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ اگر ہم کہیں نا کہ بھئی آپ جسے مانتے ہیں اسے معصوم مانتے، کہ ہم معصوم نہیں مانتے، ہم اگر بتائیں نا اس نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، وہ کہیں گے رک جاؤ، غلطی نہ بتانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بھی بیک آف دا مائنڈ میں یہ بات ہے کہ ہونا معصوم ہی چاہیے۔ ان کا بھی ذہن یہی کہتا ہے، عقل یہی کہتی ہے، ان کی فطرت یہی کہتی ہے کہ اللہ کی طرف سے ہادی کو معصوم ہونا چاہیے۔ لیکن اب کیا کریں، وہ خود ہی کہتے ہیں جس کو بنایا تھا وہ خود کہتا تھا میں معصوم نہیں، میں گنہگار ہوں، شیطان ذہن پہ آ جاتا ہے، مجھے گمراہ کر دیتا ہے، اگر کبھی زیادہ گمراہ ہو جاؤ تو تم ہاتھ پکڑ کے واپس لے آنا صراط مستقیم پہ۔ تو اب وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، جو ہادی ہے اسے معصوم ہونا چاہیے، تنقید کرے تو سب روکیں گے، خبردار تنقید نہ کرنا۔ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے بھی بیک آف دا مائنڈ میں یہی ہے، ہونا تو معصوم ہی چاہیے۔ عزیزان گرامی، ہم کہتے ہیں نبی اور امام کو، ہادی کو معصوم ہونا چاہیے، معصوم ہونا چاہیے۔ پہلی صفت عصمت کا پیکر، معصوم۔ دوسری صفت کیا ہونی چاہیے؟ تفصیل کی ضرورت تو نہیں ہے معصوم کی، اور اگر کہیں تو ایک آدھ آیت دلیل کے طور پہ پیش کر دوں، عقلی دلیلیں اور دوں، چلیں ایک دو آیت پیش کر دیتا ہوں۔ آپ کی خاموشی جو ہے مجھے کچھ سمجھا نہیں رہی ہے، میں خود ہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آئیے ذرا ایک اور پیش کر دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اگر گنہگار اللہ کا ہادی ہو نا، نبی اور امام گنہگار ہو، خطا کار ہو، تو آپ ہمیشہ یہی سوچتے رہیں گے بھئی یہ غلطی کر چکا ہے، یہ غلطی کرنے والا ہے۔ لیکن جو اللہ کی طرف سے آیا ہے کبھی شک نہیں ہونا چاہیے، جو حکم پہنچا دے اس نے اللہ کی طرف سے پہنچایا۔
عقل یہ کہتی ہے اسے معصوم ہونا چاہیے، نہیں تو گنہگار پہ آپ ہمیشہ شک کرتے رہیں گے، پتہ نہیں اس نے بات صحیح پہنچائی بھی ہے یا نہیں پہنچائی، یہ ہمارے ہی جیسا ہے، پتہ نہیں غلط ہی نہ پہنچا رہا ہو۔ تو اب وہ جتنے بھی کہتے ہیں نا کہ ہمارے جیسے ہیں، وہ کہہ لیتے ہیں نہیں آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، ان کے حرام کو حلال کیا جا سکتا ہے، حلال کو حرام کیا جا سکتا ہے، اور جو مانتے ہیں نہیں وہ معصوم ہے، وہ کہتے ہیں نہیں حرام محمد حرام الی یوم القیامہ وحلالہ حلال الی یوم القیامہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرام قیامت تک کے لیے حرام ہے، ان کا حلال قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ صحابہ تو کیا، ائمہ معصومین کو بھی حق نہیں ہے کہ محمد کے حلال کو حلال حرام کر دیں اور ان کے حرام کو حلال کر دیں۔ ائمہ اہل بیت کبھی نہیں کہتے پیغمبر یہ کہتے تھے لیکن میں یہ کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں میں جو کہہ رہا ہوں پیغمبر وہی کہتے تھے، لیکن صحابہ کہتے تھے نہیں ہم اہل سنت والجماعت یعنی سنت نبی اور جماعت صحابہ، نہ ہم آل محمد ہی کے ماننے والے ہیں، وہ کبھی اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، وہ رسول اسلام ہی سے بیان کرتے ہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے ذہن گرہ؟ تو ہم فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں معصوم مانا جائے، عقلی دلیل بھی ہے کہ انہیں معصوم مانا جائے، اور ایک قرآن کی بھی میں ایک صرف آیت پیش کروں گا اگر سننا پسند فرمائیں۔ آیات بہت زیادہ ہے، میں صرف ایک آیت پیش کروں گا، آپ نے ہزاروں مرتبہ آیت سنی ہوگی، آیت کی تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ انما یرید اللہ، اللہ کا بس یہ ارادہ ہے کہ اے اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھے اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ کیا ہے ارادہ؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ کا بس یہ ارادہ جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات ہے، جس کی بھئی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے کہ اس کا امر، اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ چیزوں سے کہتا ہے ہو جا اور چیزیں ہو جاتی ہیں، اسی کے ارادے کا نتیجہ یہ کائنات ہے، اس نے ارادہ کیا چیزیں ہو گئیں۔ چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا واقعاً ایسا ہی ہے کہ اللہ کہتا ہے ہو جا اور چیزیں ہو جاتی ہیں؟ کہا نہیں، یہ بھی تمہارے سمجھانے کے لیے کہا، وہ کہتا نہیں ہے کہ ہو جا اور چیزیں ہو جاتی ہیں، وہ صرف ارادہ کرتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، ارادہ کرتا ہے، یہ صرف تمہارے سمجھانے کے لیے کہا کہ ہو جا اور چیز ہو جاتی ہے، وہ ارادہ کہتا نہیں ہے، صرف کرتا، کہ یعنی اپنا ارادہ کرتا ہو جاتا۔ میں ایک اور آسان کر کے پیش کر دوں، بھئی میں نے مجلس پڑھنے کا ارادہ کیا، ارادہ کرنے سے لے کے یہ مجلس پڑھنے تک کئی مراحل ہیں، ارادہ کیا، تیاری کی، چلا، پہنچا، یہاں بیٹھا اور آپ کے سامنے اب میں مجلس پڑھ رہا ہوں، عزیزان گرامی میرے ارادے سے لے کے اس مجلس کے عمل تک کئی مراحل ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ارادے اور عمل میں کوئی بھی مرحلہ نہیں ہے، حتیٰ کن فیکون کا بھی مرحلہ نہیں ہے، وہ صرف تمہارے سمجھانے کے لیے کہا ہے، وہ صرف ارادہ کرتا ہے اور کائنات بنتی چلی جاتی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے ذہن گرامی؟ تو اب اس کا ارادہ، جس کا ارادہ کن فیکون کی منزل ہے، وہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اے اہل بیت اللہ کا بس یہ ارادہ ہے اور کوئی ارادہ نہیں، بس یہ ارادہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے۔ وہی مجمع نہیں ہے میرے ساتھ، وہ اللہ کہتا ہے جس کے ارادے کا نتیجہ کل کائنات، کہ اس کا ارادہ بس یہ ہے کہ آپ سے رجس کو دور رکھے۔ اس کا ارادہ کب سے ہے؟ جب سے خدا ہے تب سے اس کا ارادہ ہے، اور وہ کہتا ہے جب سے وہ ہے اس کا ارادہ، اور کیا ارادہ ہے؟ کہ اے اہل بیت آپ سے رجس کو دور رکھے۔ آیت اللہ جوادی عاملی 100 جلدوں پہ تفسیر قرآن لکھ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں 40 جلدیں مکمل ہو چکی، چھٹ چکی ہیں، 700-800 صفحے کی ایک جلد، 10 جلدیں صرف سورہ بقرہ پہ، 100 جلد پہ تفسیر آ رہی ہے، پڑھیے گا دیکھیے گا، تسنیم کتاب، تفسیر کا نام ہے تسنیم۔ عزیزان گرامی اس میں آیت اللہ جوادی عاملی نے اپنی جو آیت تطہیر پہ بحث کی ہے اس میں فرماتے ہیں، کہا اللہ یہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے۔ اب میں رجس کا ترجمہ ہی نہیں کر رہا ہوں، رجس، پلیتی، ناپاکی، فلس، جو کچھ کہہ لیجیے ترجمہ کر لیں۔ اللہ کہتا ہے اے اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہر طرح کے رجس کو آپ سے دور رکھے۔ یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ آپ کو رجس سے دور رکھے۔ اگر اللہ یہ کہتا نا کہ اے اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو رجس سے دور رکھے، تو معاذ اللہ اس کا مفہوم یہ نکلتا کہ اہل بیت رجس کے پاس جانے کی کوشش کرتے لیکن اللہ دور رکھتا۔
لیکن اللہ نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ اللہ آپ کو رزق سے دور رکھے، یعنی آپ جانے کی کوشش کریں گے اللہ دور رکھے گا، نہیں۔ اللہ فرماتا یہ ہے اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رزق کو آپ سے دور رکھے، یعنی رزق آنے کی کوشش کرے گا میں دور رکھوں گا، رزق آنے کی کوشش کرے گا میں دور رکھوں گا۔ تو ایک بات واضح ہو گئی، جو آل محمد کے پاس نہ آئے وہی رزق ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ہر طرح کے رزق کو آل محمد سے دور رکھا ہے۔ تو یہ آیت دلیل ہے ائمہ تحرین کی عصمت پہ۔ اگر تھوڑی سی وضاحت اور کر دوں گا، مجھے زیادہ وقت لینا پڑے گا، گھنٹے سے زیادہ چلوں گا تو چلیں گے میرے ساتھ یا پریشان ہو جائیں گے؟ چلیں اب چھٹی کا دن ہے، کل انشاءاللہ تھوڑی سی سن لیجیے ایسا گرامی، کیونکہ دیکھیں مجھے پہلی دفعہ آپ کے ساتھ اتفاق ہے، میں زیادہ لمبا وقت نہیں لینا چاہتا لیکن پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب یہاں پہ الفاظ پہ غور کیجئے گا، اللہ کہتا ہے میں نے ہر طرح کے رجس کو آل محمد سے دور رکھا ہے، محمد و آل محمد سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھا ہے۔ کیا ہے رجس؟ قرآن میں 10 آیات ہیں، پریشان ہو گئے آپ لوگ، 10 آیات پڑھنے والا بھی ہے۔ میں چند آیات کو پیش کروں گا آپ کے سامنے، چند آیات کو سن لیجئے، اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کیا کیا چیزیں رجس ہیں۔ اللہ نے ہر طرح کا رجس آل محمد سے دور رکھا ہے۔ آئیے ذرا پیش کروں کیا کیا چیزیں رجس ہیں۔ اللہ کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک جوا، شراب، ازلام، انصاب رجس ہیں۔ اللہ نے ہر طرح کا رجس آل محمد سے دور رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، جوا، شراب، اگر کبھی بھی کوئی آدمی آل محمد کی طرف ان چیزوں کی نسبت دے تو سمجھ جائیں یہ پی ایچ ڈی نہیں ہے، پھرا ہوا دماغ ہے۔ پہنچ گئے ہوں تو پہنچ گئے ہوں، جو لوگ نہیں پہنچے وہ ان کو بعد میں بتا دیں مجلس کے جو لوگ پہنچ گئے ہیں کہ کس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، کہ کس نے کہا کہ آل محمد کی طرف اگر کبھی بھی کوئی نسبت دے سمجھ لیں قرآن کہہ رہا ہے میں نے ہر طرح کے رجس کو دور رکھا ہے، ہر طرح کے رجس کو۔ آئیے ذرا ایک آیت اور، فَاجْتَنِبُوا رِجْسًا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بت پرستی کے رجس سے اجتناب کرو، زور گوئی سے، زبردستی بات کے منوانے سے اجتناب کرو، یہ دونوں چیزیں رجس ہیں۔ بت پرستی رجس ہے، توجہ ہے، بت پرستی رجس ہے۔ ہمارے بھائیوں کا نظریہ یہ ہے، اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ سب سے راضی ہو سوائے ایک علی بن ابی طالب کے، وہ رضی اللہ عنہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ ہے کرم اللہ وجہہ، اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا ہے۔ کیا کرم کیا؟ وہ کہتے ہیں جب پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت نہیں کیا تھا تو سارے صحابہ بتوں کے سامنے سجدے کرتے تھے سوائے علی کے، علی نے کبھی بھی کسی بھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا، یہ اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا۔ تو بات واضح ہوئی نا، اللہ کہتا ہے بت پرستی رجس ہے اور میں نے رجس کو آل محمد سے دور رکھا ہے۔ اب اگر کبھی کسی پہ اختلاف ہو کہ یہ آل محمد میں ہے یا نہیں ہے تو اسلام سے پہلے کی حالت دیکھ لیں، جو جو بت پرست رہا وہ آل محمد سے خارج ہے۔ کسی بھی مرد پہ کسی خاتون پہ جب بھی اختلاف ہو یہ آل محمد میں ہے یا نہیں ہے دیکھتے چلے جائیے، جو جو بت پرست تھا وہ آل محمد میں نہیں ہو سکتا، اور آل محمد کے پاس کبھی بھی رجس نہیں آئے گا، کبھی بھی بت پرستی نہیں آ سکتی۔ اگر بات واضح ہو گئی ہو تو اہل سنت خود مانتے ہیں کہ علی وہ ہیں جنہوں نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی۔ عزیزان گرامی، یہی اصول رہے گا جناب خدیجہ سے متعلق، یہی سب سے متعلق رہے گا اصول۔ جب بھی کسی سے متعلق آپ کو شک ہو یا آل محمد میں ہے یا نہیں ہے تو تاریخ کو دیکھ لیجئے، جو جو بت پرست رہا ہو وہ آل محمد میں نہیں ہے۔ تو اب وہ جو جنہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی وہ ہیں جناب ابو طالب، وہ ہیں جناب فاطمہ بنت اسد، وہ ہیں جناب امیر المومنین، وہ ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ، وہ ہیں جناب جعفر طیار، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے، وہ ہیں جناب عبداللہ، وہ ہیں جناب آمنہ، جنہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ جب جب اختلاف ہو کوئی آل محمد میں ہے یا نہیں ہے ان کی تاریخ کو دیکھ لیں، جو بت پرست رہے ہیں وہ آل محمد سے خارج ہیں۔ وہ صحابہ تو ہو سکتے ہیں، توبہ طائب تو ہو سکتے ہیں، رضی اللہ عنہ تو ہو سکتے ہیں، علیہ السلام نہیں ہو سکتے، ان پہ درود و سلام نہیں ہو سکتا، وہ آل محمد میں نہیں ہو سکتے۔ اگر بات واضح ہو گئی ہو، یہ عصمت کی دلیل ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، بہت سی آیات ہیں، لیکن پیغمبر اسلام، اب یہ قرآن کہتا ہے کہ ہادی ہونا چاہیے۔ ہادی کی پہلی علامت ان کو معصوم ہونا چاہیے، دوسری علامت کوئی خاص علم کا مالک ہونا چاہیے۔ کیسا علم؟ جسے ہم کہتے ہیں علم لدنی۔ جو ہادی پروردگار ہو اسے کیسا ہونا چاہیے؟ علم لدنی کا مالک، خاص علم کا مالک ہو۔ پیش کروں اگر سنیں گے؟ چند افراد تو کہہ رہے ہیں بسم اللہ۔ وعجل فرج۔
میری عادت ہے میں مجمع سے کنیکٹڈ رہتا ہوں، اکیلے اکیلے پڑھتا چلا جاؤں، بولتا چلا جاؤں، یاد کر کے ہاں سنایا چلا گیا، نہیں، جب تک لوگ سمجھ ہی نہیں رہے تو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو عزیزان گرامی، اب آل محمد علیہ السلام، یہ کیا پہلی صفت ہادی برحق کے اندر، پہلی عصمت، دوسری علم. یہ نہ ہو کہ کوئی سوال کرے بتائیے سوال یہ ہے، وہ کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، سوچ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، ذرا بلاؤ تو صحیح سوال کس زبان میں کر رہا ہے، انٹرپریٹر تو بلاؤ پتہ تو چلے سوال کون سا ہے. عزیزان گرامی نہیں، ہادی کی علامت یہ ہے جس زبان میں سوال آئے گا اسی زبان میں جواب جائے. جیسے انسان جس رفتار سے سوال کرے گا اسی رفتار سے ہادی جواب دے گا. جو جیسے جیسے سوال کرتا جائے گا ہادی جواب دیتا جائے گا. ہادی کبھی نہیں کہے گا پوچھ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، اس سے پوچھ لوں گا، نہیں تو بیٹی سے پوچھ لوں گا. نہیں، ہادی جیسے ہی سوال آئے گا وہیں پہ جواب دے کے بتائے گا. یہ ہادی برحق ہے. کسی علم سے متعلق سوال ہو، سائنس کا ہو، کسی بھی چیز کا سوال ہو، اس کا علم بتائے گا. یہ نمائندہ پروردگار ہے، یہ ہادی برحق ہے، یہ عصمت کا مالک ہے، یہ اللہ کا نمائندہ. توجہ تو ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، جناب امیر سے متعلق صرف جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں صرف ایک جملے کو کہ 10 خوارج تو سمجھتے ہیں جو خروج کرے امام کے خلاف، خارجی، بغض رکھنے والے یا امام کے خلاف جنگ کرنے والے. پرانے زمانے میں خوارج کہا جاتا تھا، آج کل داعش کہا جاتا ہے. وہی ہیں، وہ بھی خروج کر رہے ہیں امام کے خلاف، تو یہ نہیں خوارج، وہی جو بغض آل محمد کا رکھے اور کہیں کہ امام سے ہم جنگ کریں گے، جب موقع ملے گا امام کو ہم مار دیں گے، تو اس کو کہتے ہیں خوارج. جو امام کے خلاف خروج کریں، جنگ کریں، اسے کہتے ہیں خارجی. اب 10 خوارج جمع ہوئے، انہوں نے کہا بھئی ہم کس کا ساتھ دیں؟ خوارج کے ساتھ رہیں، معاویہ کے ساتھ رہیں، یا علی کا ساتھ دیں؟ تو انہوں نے کہا بھئی ہم کوئی سوال کر لیتے ہیں علی سے، اگر علی کا علم زیادہ ہوا تو پھر علی کا ساتھ دیں گے، نہیں تو پھر ہم خوارج سے جا ملیں گے. تو انہوں نے کہا کیا سوال کرنا؟ انہوں نے کہا بھئی یہ پوچھتے ہیں کہ علم افضل ہے یا مال. تو 10 افراد چھپ گئے دیوار کے پیچھے. انہوں نے کہا ایک ساتھ مت جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی کو پتہ چل جائے سازش کر کے آئے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. ہم تو ایسوں کو امام ہی نہیں مانتے ہیں جسے دیوار کے پیچھے پتہ نہ ہو، نظر نہ آ رہا ہو کہ کتنے افراد آ رہے ہیں، کیا سوال کرنے والے ہیں. ہم ایسے کو امام مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا دے فوج کتنے ہزار کی ہے، کتنے افراد میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، کتنے بھاگ جائیں گے. یہی ہوا تھا نا نہروان میں، مولانا جناب جندب سے کہا تھا 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، سب میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، صرف 7 بھاگے جائیں گے. لیکن ہم ایسے کو امام مانتے ہیں. اب وہ 10 افراد چھپ کے دیوار کے پیچھے ایک ایک کر کے سامنے آئے. سنیں گے؟ پہلے نے سوال کیا، کہا کہ یا علی بتائیے مل افضل ہے، علم بالمال، علم افضل ہے یا مال افضل ہے، دولت افضل ہے یا علم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ دولت کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. دوسرا آدمی سامنے آیا، کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ دولت خرچ کرنے سے کم ہو جاتی ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. تیسرا آدمی سامنے آیا، کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب، اور جس کے پاس علم زیادہ ہو وہ کہتا ہے الہی ما عبدنا کا حق عبادت، پروردگارہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا. چوتھا سامنے آیا، کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ دولت قارون کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث ہے. پانچواں سامنے آیا، کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم. کہا کیوں؟ کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، جس کا علم زیادہ ہو وہ سکون سے سوتا. 10 افراد نے 10 نئے سوال کیے، مولانا نے ایک ہی جواب دیا، ہر دفعہ میں نئی دلیل دی. 10 کے 10 افراد نے کہا یا علی اب ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. مولانا نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ نے ایک ہی سوال کی 10 نئی دلیلیں دی ہیں. مولانا نے کہا تم 10 سے قائل ہو گئے؟ اگر اسی سوال کو قیامت تک پوچھتے رہتے میں ہمیشہ نئی دلیل پیش کرتا رہتا، میں ہر دفعہ نئی دلیل پیش کرتا. توجہ فرمائیے جانے گرامی، جو اللہ کا نمائندہ ہوگا اس کا علم بتائے گا، وہ عام آدمی نہیں ہے. ہادی کا، ہادی برحق کا علم. تو پہلی علامت ہے عصمت، دوسری ہے علم، تیسری علامت ہے دعا. جو اللہ کا نمائندہ ہوگا اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. اذان گرامی، تو اب انسان کی فطرت میں ہے کہ آیا اللہ سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس سے رابطہ کیا جائے؟ جس کا جو عصمت کا مالک ہو، جو علم بے بہا رکھتا ہو، اور تیسرے اس کی دعا رد نہ ہوتی ہو. کبھی بھی کسی کے لیے دعا مانگے، ہاتھوں کو بلند کرے تو دعا ضرور قبول ہو. بہت سی اور علامات ہیں، یہ فطرت کا تقاضا ہے. میں بہت تیزی سے گزر رہا ہوں. انسان کمال جو پیدا ہوا ہے. کمال جو سمجھتے ہیں؟ پرفیکشن کی طرف انسان کی رغبت ہوتی ہے. انسان پرفیکشن چاہتا ہے. پرفیکشن سمجھتے ہیں نا؟ کمال جو، کمال چاہتا ہے زندگی میں، کمال.
اور چاہتا ہے کہ پرفیکشن کی طرف، جو پرفیکٹ ہے ان کی طرف جائے، جو کمال رکھتے ہیں ان کی طرف جائے، پرفیکٹ کی طرف۔ اب جو اس کے ماں باپ بتا دیں یہ پرفیکشن ہے، بس بچہ اسی طرف چل پڑتا ہے۔ ماں باپ نے بتا دیا دولت پرفیکشن ہے، وہ ساری زندگی دولت کے پیچھے پڑا رہے گا۔ ماں باپ نے بتا دیا مکان بنا لینا، بھائی یہی پرفیکشن ہے۔ عزیزان گرامی توجہ ہے میرے ساتھ؟ بیج کا کمال کیا ہے؟ بیج سمجھتے ہیں نا، سیڈ۔ بیج کا کمال یہ ہے اسے زمین میں بو دیں اور وہ درخت بن جائے، پھل دینے لگے، اس سے اور بیج حاصل ہونے لگے۔ یہ ہے بیج کا کمال، سیڈ کا۔ جانور کے بچے کا کمال کیا ہے؟ وہ بڑا ہو جائے، اس کے بھی بچے ہونے لگے۔ پہلے کو کہتے ہیں کمال نباتی، پرفیکشن آف پلانٹس۔ دوسرے کو کہتے ہیں کمال حیوانی، پرفیکشن آف اینیملز۔ اگر انسان کا بھی یہی کمال ہو، بڑا ہو جائے، شادی ہو، بچے ہونے لگے، مکان بنا لے، جانور بھی تو گھونسلے بنا لیتے ہیں نا، اور گھر بنا لیتے ہیں، ڈن بنا لیا، کہیں نہ کہیں زمین میں سوراخ کر لیا، غار میں رہنے لگے۔ اگر یہی انسان کا بھی کمال ہو تو پھر انسانوں میں جانوروں میں فرق کیا؟ اس کا مطلب ہے انسان کا یہ کمال نہیں ہے، انسان کا کمال کچھ اور ہے۔ توجہ ہو، یہ تو پودوں کا، جانوروں کا کمال ہے کہ بھئی انسان بڑا ہو گیا، شادی ہو گئی، بس نہیں۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ خدا کی معرفت حاصل کرے، علم حاصل کرے، ایمان حاصل کرے۔ یہ انسان کا کمال ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ انسان کا کمال یہ نہیں ہے کہ بس شادی ہو جائے، بڑا ہو جائے، مکان بنا لیا، بس یہ اس نے کمال حاصل کر لیا۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ خدا کو پہچانے، نبی کو پہچانے، امام کو پہچانے، آخرت کو پہچانے، اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانے، ایمان، علم، معرفت، یہ انسان کے کمال ہیں۔ عزیزان گرامی اب آئیے ذرا، انسان کمال چاہتا ہے زندگی میں، کمال کہاں ہے؟ وہ محمد و آل محمد میں۔ ناقص لوگوں کے پاس مت جائیں، جو کمال پہ فائز ہیں انہی کی طرف جائیے۔ جو کمال پہ، انسان پرفیکشن چاہتا ہے نا، تو جس میں پرفیکشن ہو انسان اس طرف جائے گا، اور پرفیکشن ہے رسول اسلام میں۔ پیش کروں آپ کے سامنے، جناب خدیجہ نے تذکرہ سنا کہ کوئی محمد نامی آدمی ہے جنہیں ہر آدمی کہتا ہے صادق و امین۔ بی بی ملکۃ العرب کہی جاتی تھی، نام خدیجہ تھا لیکن لقب تھا ملکۃ العرب۔ ملکۃ العرب یعنی تمام عربوں کی ملکہ، سب سے زیادہ دولت والی بیوی تھی۔ بیوی کی تجارت تھی، بے انتہا خادم تھے، نوکر، ملازم۔ بیوی کا ایلچی تھا، نام میسرہ تھا۔ کیا نام تھا؟ سن رکھا ہوگا۔ جب بیوی نے نام سنا نا رسول اسلام کا، کہا بھی بہت صادق و امین ہے، جس تجارت میں ہاتھ رکھتے ہیں اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو، رحمت للعالمین جو تھے۔ ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے کہا میسرہ جاؤ، جا کے ہماری طرف سے دعوت دو پیغمبر اسلام کو، اور میں پیغمبر اسلام کہہ رہا ہوں، نام نہیں لے رہا، بیوی نے کہا کہ دعوت دو کہ وہ ہمارا مال تجارت شام لے جائیں، دمشق۔ میسرہ اٹھے، گئے پیغمبر اسلام کے پاس، کہا کہ آپ کو دعوت دی ہے ملکۃ العرب نے کہ آپ ہمارا مال تجارت شام لے جائیں۔ توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ جیسی مال تجارت کی بات آئی ہے فوراً جو ہے وہ غلہ بھی آ گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ صلوات ایسی تھی کہ میں مجلس ابھی ختم کر دوں گا۔ پڑھوانے کے لیے بھی موڈ ہوتا ہے نا انسان، اگلا بھی پڑھنے، آدمی جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا تو ہوتا ہے کہ میں پورا خون جگر لگا رہا ہوں، اگلے سننے والے بھی پورا خون جگر لگا کے سنیں۔ حضرات گرامی، پیغمبر اسلام کی شہرت، وجہ شہرت تھی صادق و امین، جس تجارت میں جاتے ہیں اس میں برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ جناب ابو طالب کی تجارت میں جاتے تھے ساتھ۔ اب ایک مرتبہ جناب خدیجہ نے جب نام سنا، شہرت سنی کہ بے انتہا صادق و امین ہیں اور بابرکت ہیں، 24 برس کے تھے پیغمبر، دعوت دی کہ ہمارے سے دعوت دو۔ آئے پیغمبر صاحب تشریف لائے، کہا فرمائیے آپ نے دعوت دی ہے، کہا میں آپ سے درخواست کرتی ہوں ہمارا مال تجارت آپ شام لے جائیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری کچھ شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں، ہر مال تجارت نہیں لے جاؤں گا، میری شرائط جہاں پوری ہوں گی وہی مال تجارت لے جاؤں گا۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے کہا میری شرائط ہیں، بی بی خدیجہ نے فرمایا کہ آپ کی تمام شرائط ہمیں قبول ہیں۔ توجہ فرما رہے لوگ؟ کہ جو آپ کی شرائط ہیں ہمیں قبول ہیں۔ عزیزان گرامی، ابھی شریعت کا نزول شروع نہیں ہوا، حرام و حلال نازل نہیں ہو رہا ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، لیکن پیغمبر اسلام بتا رہے ہیں کہ دیکھو ابھی شریعت نہیں آئی، لیکن میرے نزدیک کچھ شرائط ہیں، کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے۔ جو شریعت کے نزول سے پہلے حرام و حلال جانتے ہوں وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ توجہ فرما رہے لوگ؟
تو بی بی نے کہا آپ کی تمام شرائط ہمیں منظور ہے. پیغمبر اسلام نے کہا بھی ہمیں مال تجارت میں کیونکہ میں لے کے جا رہا ہوں تو میرا اس میں منافع میں بھی ایک شیئر رکھوں گا. بی بی نے کہا ہمیں منظور ہے. یہ تو نون بات ہے, بالکل واضح سی بات ہے. آپ جب مال تجارت لے کے جائیں گے تو اس میں بھی آپ کا بھی منافع میں شیئر ہوگا. پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے, ہمیں شرائط منظور ہیں تو ہم چلتے ہیں. پیغمبر اسلام تشریف لے گئے. بی بی نے فوراً میسرہ کو بلایا. کہا میسرہ, اگر یہ آدمی کہے رک جاؤ تو رک جانا, اگر کہے چل دو تو چل دینا, اگر یہ کہے رات ہے چاہے سورج چمک رہا ہو تم کہنا رات ہے, اگر یہ کہے دن ہے چاہے تارے دمک رہے ہو تم کہنا دن ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. یہ کہے پڑاؤ ڈال دو تو خیمے نصب کر دینا, یہ کہے چل دو تو چل دینا. یہ میرا مال تجارت نفع میں بیچے منافع میں بیچے تو نفع میں بیچ دینا, خسارے میں بیچے تو خسارے میں بیچ دینا. کبھی اعتراض نہ کرنا, جو یہ کہے ویسا کرنا. بھئی ابھی آیت نازل نہیں ہوئی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جناب خدیجہ ابھی سے اطاعت کر کے اور دوسروں کو سکھا کے بتا رہی ہیں اوروں میں اور آل محمد میں بہت فرق ہے. یہ جناب خدیجہ الکبریٰ, یہ جناب سیدہ کی ماں ہے, یہ عام بی بی نہیں ہے. کہا میسرہ جیسا جیسا یہ کہتے رہیں ویسا ویسا کرتے رہنا. کہا کہ ٹھیک ہے بی بی جیسا آپ کا حکم, میں تو نوکر ہوں ملازم ہوں. میسرہ ایلچی تھے بی بی کے, منشی تھے, آج آپ کیا کہتے ہیں پی اے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, بہت سے مختلف الفاظ ہیں ہر جگہ پہ. پرسنل اسسٹنٹ تھے بی بی کے, نوکر تھے. کہا کہ بی بی جیسا آپ کا حکم, میں تو نوکر ہوں. ایک جملہ کہا بی بی نے, کہا میسرہ لیکن ایک بات یاد رکھنا, جو کچھ دیکھو ان میں وہ مجھے آ کے منو ان بیان کر دینا. کبھی بھی کیا توقع کر رہی ہیں آپ؟ کہا مجھے یہ مظہر العجائب معلوم ہوتے ہیں, جو مجھے خواب میں بشارت دی گئی ہے کہ آپ کی شادی کسی سے ہوگی اس لیے میں ہر رشتے کو رد کرتی رہی ہوں, مجھے لگتا ہے یہ وہی ہیں. پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہیں آپ لوگ. حضرت گرامی اب بی بی کو بشارت ہے, ارے جن کو شادی کرنی ہے انہیں بشارت ہے, ماں باپ کو بشارت نہیں ہوگی؟ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام کے والد جناب عبداللہ جناب آمنہ کو بشارت نہ ہو کہ کوئی خاص دنیا میں آنے والے ہیں؟ تو بی بی کہتی ہے کہ مجھے بشارت ہے, جو بشارت دی گئی یہ وہی مجھے معلوم ہوتے ہیں کہ ان میں تمام صفات نظر آ رہی ہیں, صادق و امین ہوں گے, ان صفات کے مالک ہوں گے. اب گئے پیغمبر اسلام مال تجارت لے گئے. جب واپس آئے تو مورخین نے لکھا ہے کہ جناب خدیجہ کو کبھی بھی تجارت میں اتنا فائدہ ہوا ہی نہیں تھا جتنا پیغمبر کے جانے سے ہوا. بے انتہا فائدہ ہوا. آئے پیغمبر اسلام واپس, کہا آپ کا مال تجارت میں نے بیچا اور یہ منافع. بی بی نے کہا کہ چاہیں تو سارا منافع آپ رکھ لیجئے. پیغمبر نے کہا نہیں, جتنا کہا تھا اس سے زیادہ نہیں لوں گا. کہا میں اپنی خوشی سے کہہ رہی ہوں, چاہے تو سارا مال تجارت کا نفع آپ رکھ لیجئے, چاہے تو سارا مال ہی آپ رکھ لیں. پیغمبر نے کہا نہیں, جتنا منافع کہا تھا اس سے زیادہ نہیں لوں گا. کہا کیوں؟ میں اپنی خوشی سے کہہ رہی ہوں. پیغمبر نے کہا کہنا میری صداقت کی علامت تھا, کرنا میری امانت کی علامت ہے. اس سے زیادہ نہیں لوں گا جتنا بنتا ہے, بس جتنا کہا تھا اس سے زیادہ نہیں لوں گا. پیغمبر اسلام تشریف لے گئے. اب جناب خدیجہ نے فوراً پوچھا میسرہ کیا دیکھا؟ کہا بی بی واقعی یہ مظہر العجائب ہے. اب 24 یا 25 معجزات میسرہ نے جناب ختمی مرتبت کے جسم سے متعلق پیش کیے ہیں. اب میں سارے نہیں پیش کروں گا, آپ لوگ گھبرا گئے ہیں کیونکہ. تو 24-25 معجزات جسد مطہر میں حبیب خدا کے جسم مبارک میں 25 معجزات علماء نے لکھے ہیں. میں پیش کر رہا ہوں حق الیقین سے, علامہ محمد باقر مجلسی کتاب ہے حق الیقین, وہاں سے اور بہت سی کتابوں میں موجود ہیں جو جسم مبارک میں پیغمبر کے معجزات ہیں. یہ معجزات سننے کے بعد جناب خدیجہ نے فوراً اپنی سہیلی تھی ان کی, ان کا نام تھا نفیسہ خاتون, تو ان کو بلایا اور کہا کہ نفیسہ جاؤ جا کے جناب ابو طالب سے ہماری طرف سے رشتے کا اظہار کرو کہ بھی خدیجہ نے کہا ہے میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں. کبھی آپ نے سوچا اسلام میں مستحب یہ ہے کہ مرد رشتہ بھیجے, لیکن جناب خدیجہ نے رشتہ دیکھ کے بھیج کے یہ بتا دیا کہ یاد رکھو کبھی بھی کوئی بدعقیدہ تاریخ کا مورخ اور ملا یہ نہ لکھے کہ محمد نے دولت دیکھی تھی رشتہ بھجوا دیا. دولت دیکھ کے محمد نے رشتہ نہیں بھجوایا, ہم نے اظہار کیا کہ یہ ان کمالات کے مالک ہے جنہوں نے سارے رشتے رد کر دیے, انہوں نے محمد مصطفیٰ کا خود رشتہ طلب کیا. یہ جناب خدیجہ کی معرفت ہے, یہ ان کا رتبہ ہے, یہ عظمت ہے. تب میسرہ کیا دیکھا سنیں گے اگر میں پیش کروں معجزات. زبردست تو ہو گئے اب. محمد وآل محمد صلوات. میں نے کل رات کہہ دیا تھا کہ آج شب میں جناب پیغمبر اسلام کی
فضائل کو اور ان کے مصائب کو پیش کروں گا، اور کل کیونکہ 28 سفر ہے، دونوں کی ایک ہی ہے، اور کل انشاءاللہ میں امام حسن مجتبیٰ کے مصائب کو فضائل کو پیش کروں گا۔ تو آج سن لیجیے پیغمبر اسلام کے فضائل بھی مصائب بھی، کل تفصیلی پوری مجلس امام حسن مجتبیٰ پہ ہوگی۔ عزیزان گرامی، اب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے پوچھا، کہا کہ میسرہ کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے دیکھا ہے، علامہ محمد باقر مجلسی نے یہ 24 معجزات حق الیقین میں لکھے ہیں پیغمبر سے متعلق، کبھی بھی ہم نے دیکھا بلند قامت سے بلند قامت آدمی جتنا بھی ٹال ہو، جب ان کے ساتھ آگے کھڑا ہوتا ہے تو سر سے لے کے گردن تک ان سے چھوٹا نظر آتا ہے۔ ان کے خالق کو یہ منظور نہیں کوئی ان سے بلند نظر آئے، ان کے خالق کو یہ منظور نہیں ان سے کوئی بلند نظر آئے۔ اب اگر پیغمبر اسلام کسی نواسے کو کاندھوں پہ سوار کریں تو پھر مانو نا اللہ کی اجازت تھی۔ کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جہاں سے گزرتے ہیں، جس جگہ سے گزر جاتے ہیں، وہاں پہ کئی مرتبہ چٹانوں پہ ان کے پاؤں کے نقش بنتے چلے جاتے ہیں، پتھروں پہ، سٹونز پہ، راکس کے اوپر پاؤں کے نشان بنتے چلے، اور بعض اوقات کچے پہ چلتے ہیں، ریت پہ چلتے ہیں، پاؤں کے نشان نہیں بنتے۔ خالق کو ان کے اتنا، ان کو خود اپنے آثار پہ اتنا تسلط ہے، جہاں چاہتے ہیں آثار باقی رکھتے ہیں۔ جسے قدموں کے آثار پہ پورا تسلط ہو، اسے دلوں کے آثار پہ کیسے تسلط نہیں ہے؟ میسرہ اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے دیکھا، سن رہے ہیں معجزات؟ سننا چاہیں گے پیغمبر کے معجزات؟ کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے دیکھا کہ اس سفر میں ہمارے سر کے بال بڑھتے تھے، ناخن بڑھتے تھے، داڑھی کے بال بڑھتے تھے، لیکن ان کے بال نہیں بڑھتے تھے، ناخن نہیں بڑھتے تھے۔ ان کے خالق کو منظور نہیں کہ ان کے بال کاٹ کے گرا دیے جائیں، ناخن کاٹے پھینک دیے جائیں، ناخن وہیں پہ رہتے تھے۔ سارے صحابہ نے بھی یہی لکھا ہے، ناخن کبھی بڑھتے نہیں تھے، بال بڑھتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ صرف پیغمبر اسلام نے سر کے بال کاٹے، حجت الوداع کے موقع پہ، بس ایک حج کیا پوری زندگی میں، حجت الوداع کے موقع پہ سر کے بالوں کو منڈوایا۔ جب بالوں کو کاٹا، سارے صحابہ نے تبرکن پیغمبر اسلام کے منہ مبارک کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ مجھے تعجب ہے، ماننے پہ آتے ہیں تو بال کو مان لیتے، نہیں ماننے پہ آتے تو آل کو نہیں مانتے۔ توجہ ہے نا گرامی؟ تو اب کہاں کہ پیغمبر صاحب جب ہاتھوں میں رکھتے تھے، پیغمبر منہ مبارک کو رکھتے تھے نا، بال کو رکھتے تھے، دعا مانگتے تھے، دعا قبول ہو جاتی تھی۔ اسی لیے ہم آل کا واسطہ دے کے دعا مانگتے ہیں۔ حضرت گرامی، جناب خدیجہ نے پوچھا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب راستے میں کنویں آتے تھے، ویل آتے تھے، پانی نہیں ہوتا، اگر پانی نہیں ہوتا تھا یہ لعاب دہن ڈالتے تھے تو پانی بھر جاتا تھا، اور اگر پہلے سے پانی موجود ہوتا، کھارا پانی ہوتا تھا، پینے لائق نہیں ہوتا تھا، پانی جو ہے وہ پینے لائق نہیں ہوتا تھا، ساور واٹر ہوتا تھا یا پانی خراب ہوتا تھا، یہ اپنا لعاب دہن ڈالتے تھے تو پانی میٹھا ہو جاتا تھا۔ اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا، یہ لعاب دہن لگاتے، اسے شفا مل جاتی تھی۔ ارے جس کے لعاب دہن میں یہ اثر ہے، اس کے خون میں کیا اثر ہوگا؟ کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جب سنگریزے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، پتھر، کنکریاں، پیبلز جب ہاتھ پہ رکھتے ہیں تو وہ کنکریاں، سنگریزے ان کے ہاتھوں پہ تسبیح کرنے لگتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں سبحان اللہ، کبھی کہتے ہیں الحمدللہ، کبھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کبھی کہتے ہیں اللہ اکبر۔ ارے ہاتھوں پہ سنگریزے آئیں تو تسبیح کرنے لگے، اور وہ جو آغوش میں پلے ہیں، وہ جو علی، فاطمہ، حسن، حسین آغوش رسالت میں پلے ہیں، ان سے متعلق کیا خیال ہے؟ مجھے تعجب ہے، مسلمانوں پہ پتھروں سے متعلق مان لیتے ہیں لیکن آل سے متعلق ماننے پہ تیار نہیں ہوتے۔ کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ یہ بار بار پوچھنا جناب خدیجہ الکبریٰ کا بتا رہا ہے کہ بی بی کو بھی پیغمبر کے فضائل سننے کا بہت شوق تھا۔ کہا میسرہ اور کیا دیکھا؟ کبھی بھی ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ان جہاں پہ یہ رک جاتے ہیں، اپنے چاہتے ہیں نا، تو ان کے ہاتھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ اور بی بی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی پشت پہ ایک مہر ہے، ایک نشان ہے، اگر کپڑا ہٹ جائے تو آسمان سے جا کے نور مل جاتا۔ اب وہ زمانے میں تو لوگ جانتے نہیں تھے، بعد میں پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کے پشت پہ نشان کیا ہے؟ کہا یہ مہر نبوت ہے، اس پہ لکھا ہے خاتم النبیین، اگر کپڑا ہٹتا تھا تو آسمان پہ چلا جاتا تھا۔ پیغمبر اسلام نے حجت الوداع کے موقع پہ صحابہ کے مجمع میں کہا، اے میرے صحابہ، اگر میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو تو آج بدلہ لے لیں، میں عنقریب خدا کی بارگاہ میں جانے والا ہوں۔ تو سب خاموش رہے، ایک صحابی کھڑے ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے ایک مرتبہ تعزیانہ مارا تھا۔ کہا مجھے یاد نہیں میں نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہو، میں نے کبھی آج تک جانور کو بھی تعزیانہ نہیں مارا۔ کہا نہیں آپ نے مجھے تعزیانہ مارا تھا۔ کہا ٹھیک ہے، ایک آپ نے صحابی سے کیسے تعزیانہ دو، یہ مجھے تعزیانہ مار لے۔ کہا آپ نے میری پشت پہ تعزیانہ مارا تھا۔ پیغمبر اسلام بیٹھ کے کہا میری پشت پہ تعزیانہ مار لے۔ کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ نے تعزیانہ مارا نا تو میری پشت پہ کپڑا نہیں تھا، میری پشت برہنہ تھی۔ پیغمبر نے کہا میری ابا قبا کو اٹھاؤ،
پشت پہ برہنہ پشت پہ یہ تازیہ نہ مارے. جیسے ہی پیغمبر کی کمر سے پشت سے کپڑا ہٹایا اس صحابی نے ایک مرتبہ زمین پہ تازیانہ پھینکا, آگے بڑھ کے مہر نبوت کے بوسے دینا شروع کر دیے اور چوم چوم کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا, میں نے جھوٹ بولا تھا, میں آپ کی مہر نبوت کا بوسہ دینا چاہتا تھا, میں زیارت کرنا چاہتا تھا, میں نے جھوٹ بول کے زیارت کی ہے. تو وہ جو زیارت کے منکر ہیں ان سے کہو صحابہ جھوٹ بول کے بھی زیارت کو جائز سمجھتے تھے. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی ہے. وہ پھر بھی زیارت کو جائز سمجھتے تھے کہ نہیں میں نے پیغمبر کی مہر نبوت کا بوسہ دینا ہے. کم ایسرا اور کیا دیکھا, کبھی بھی ہم نے دیکھا ہے اگر ان کے بدن سے پانی مس ہو جاتا ہے, اور یہ صحابہ بھی کرتے تھے, تو وہ پانی اگر کوئی پی لے تو اسے شفا مل جاتی ہے, اسے معرفت مل جاتی ہے. صحابہ کہتے تھے پیغمبر جب وضو کریں تو پانی زمین پہ نہ گرنے دینا. جب پیغمبر وضو کرتے تھے نا تو وہ ظرف لے آتے, برتن میں پانی لے جاتے, کا بیماروں کو پلا دینا. تو وہ جو تبرک کے منکر ہیں نا ان سے کہیے گا کہ وہ تبرک کے منکر ہو, صحابہ بھی تبرک کو مانتے تھے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. کم ایسرا اور کیا دیکھا, آخری بات میں آخری معجزہ پیش کر رہا ہوں. کم ایسرا اور کیا دیکھا, کبھی بھی ہم نے دیکھا ہے جب سب لوگ خیمے کے اندر زمین پہ سو رہے ہوتے تھے, زمین کے اوپر اپنے بستر لگا کے چادریں تان کے, ان کی عادت ہے کالے رنگ کی چادر اوڑھتے ہیں, پورا بدن ڈھانپ لیتے ہیں, سر سے لے کے پاؤں تک پورا بدن ڈھانپ لیتے ہیں, کچھ نظر نہیں آتا. ہم جب جا رہے ہوتے تھے تو سب آدمی دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ محمد سو رہے ہیں. بی بی کہتی میسرا کیسے پتہ چلتا تھا, کبھی بھی ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا. توجہ ہو, ان کے بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا ہے. کہا کہ کالے رنگ کی ابا اوڑھتے تھے پھر بھی ہم دیکھ کے بتاتے تھے یہ محمد سو رہے ہیں, کسی اور کے جسم سے ایسا نور نہیں نکلتا جیسا ان کے بدن سے نور نکلتا ہے. تو مجھے کہہ لینے دیں, شب ہجرت اگر پیغمبر کو کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہوگا تو کسی ایسے کو تلاش کریں گے جس کے بدن سے ویسا ہی نور نکلتا ہو جیسا رسول اسلام کے بدن سے نکلتا. توجہ فرمایا آپ نے. اور اگر کوئی مسلمان نہ مانے تو اسے کہیں کہ بھئی ماں نے بتایا ہے. ام المومنین مسلمانوں کی مائیں ہیں نا, ایک ام المومنین کہتی ہیں کہ اگر دن میں سوئی کھو جاتی تھی تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے. بھئی رات میں تو زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے, رات میں کیوں انتظار کرتی تھی آپ کے بھی سارا دن میں سوئی نہیں ملی تو اب رات کا انتظار کیوں. کہ رات میں پیغمبر آتے تھے, ان کی پیشانی کے نور میں دن میں سوئی کھوئی رات میں مل جاتی تھی. پیغمبر کے بدن سے ایسا نور, اب تو مسلمانوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے, ماں بتا رہی ہیں پیغمبر کے جسم سے ایسا نور تھا. اور وہ جو وہاں کھڑے تھے نا شب ہجرت جب پیغمبر آنے والے تھے علی کو اپنے بستر پہ سلا کے, وہ شیعہ نہیں تھے, وہ ابو سفیان کے ماننے والے تھے. وہ ابو سفیان کے ماننے والے سب کہہ رہے تھے کہ ابو سفیان نے 40 افراد سے کہا جب محمد صبح ہو تو فوراً نیزے مار کے جان سے مار دینا. کہا کیوں, کہا کہ ایک آدمی سے کہہ دو کہ وہ مار دے گا جا کے, کہا نہیں پھر سب کو قریش سے لڑنا پڑے گا, ہر قبیلے سے ایک آدمی لو, 40 قبیلے, ہر قبیلے کا ایک آدمی ہوگا قتل کرنے میں. تو یہ جو الائڈ فورسز بن رہی ہیں نا یہ نئی نہیں ہے, یہ ابو سفیان کی پرانی عادت ہے. یہ ابو سفیانیوں نے شروع نیا سلسلہ نہیں کیا ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. یہ چاہے آل سعود ہوں چاہے ابو سفیان ہوں, یہ سب کا پرانا طریقہ ہے. یہ الائڈ فورسز بناتے رہتے ہیں, کہا کہ جب وہ سب متحد ہو کے ایک فوج بنائیں گے تو محمد کو سب مار دیں. پیغمبر اسلام کو بار بار وہ رات کو دیکھ کے کہتے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں. دیکھتے تھے پیغمبر پورا جسم, علی ابن ابی طالب سو رہے تھے, پورا جسم ڈھانپ رکھا تھا, اور وہ بار بار کہتے تھے نہیں ابھی محمد سو رہے ہیں, نور بتا رہا ہے محمد سو رہے ہیں. بھائی وہ سفیانی تھے, وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے تھے نور میں فرق ہے, وہ 20 تھا یہ 19 ہے, 19-20 کا بھی فرق نہیں تھا. توجہ فرمائیے ذرا گرامی, بھائی 19-20 کا بھی فرق نہیں تھا, وولٹیج میں فرق نہیں تھا. وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے اس کا نور کم ہے اس کا نور زیادہ تھا, بار بار دیکھ کے کہتے تھے ابھی محمد سو رہے ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. اگر کبھی کوئی مسلمان کہے نا کہ محمد کا قد بڑا تھا علی کا قد چھوٹا تھا, فوراً پوچھو تو کیمرہ لے کے وہی کھڑا تھا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. کتنا تعصب ہے کہ کہیں نہ کہیں فرق نکالتے رہیں گے کہ نہیں پیغمبر ایسے تھے علی ویسے تھے. نہیں عزیزان گرامی, پیغمبر اسلام خود سے کہہ رہے ہیں میرے بستر پہ وہی سوئے گا جس کا ویسا ہی جسم ہو جیسا میرا ہے, اس کا نور ویسا ہی ہو جیسے میرا ہے. تب جناب خدیجہ نے ساری صفات کو سنا, کہا کہ میسرا واقعاً یہی مظہر العجائب ہے, کبھی بھی ہم نے زندگی میں ایسا بشر نہیں دیکھا. خبردار مسلمانوں سے کہتے کبھی نہ کہیں محمد ہم جیسے. معجزات میں نے تو بھی 24 پورے ہی نہیں کیے, آپ کی وجہ سے میں نے سارے چھوڑ دیے ہیں معجزات. تو ایک آخری معجزہ پیش کر رہا ہوں کہ میسرا اور کیا دیکھا. کبھی بھی ہم نے دیکھا ان کے سر پہ ایک ابر رہتا ہے, ایک بادل رہتا ہے, ایک کلاؤڈ. ان کے خالق کو یہ ناز نہیں ہے کہ ان کے سائے پہ بھی کسی کے پاؤں آ جائے. آج تک کسی نے سایہ نہیں دیکھا. مجھے آپ کا تو پتہ نہیں,
اگر ایک بادل میرے سر پہ مسلسل رہنے لگے کہ میں لندن سے آیا ہوں میلبرن، تو وہاں پہ بھی ساتھ ساتھ ہو، وہی ساتھ ساتھ چلتا ہوا سڈنی چلا جائے، وہ یہاں پہ آکلینڈ میں آ جائے میرے ساتھ، تو میں پریشان ہو جاؤں گا بھی کیا چیز ہے یہ ساتھ ساتھ ہے. تو لیکن پیغمبر اسلام جانتے تھے میں کوئی عام ہستی نہیں ہوں، وہ خود جانتے تھے یہ مخصوص ہے مجھ سے. اب سب دیکھ کے خود گواہی دیتے تھے یہ پیغمبر کے ساتھ ایک ابر رہا کرتا ہے. عزیزان گرامی، کبھی نہ کہیں کہ پیغمبر ہم جیسے، مسلمانوں کو بتا دیں پیغمبر اسلام خاص نبی ہیں. میں نے کہا تھا آخری موضوع، لیکن ایک اور سن لیجیے، اس کے بعد مسائل کو پیش کروں گا. کم ایسا اور کیا دیکھا، کبھی بھی ہم نے دیکھا ہے یہ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، مکھیاں، مچھر ہمیں سب کو تنگ کرتے تھے راستے میں، لیکن کبھی ان کے قریب نہیں جاتے تھے. ہم نے پوچھا کیا بات ہے، کہ میرے چاروں طرف ایک حصار ہے، یہ میرے قریب نہیں آ سکتے. عزیزان گرامی، یہ آل محمد و آل محمد کے جسم بتاتے ہیں. کبھی نہ کہیں جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا ہم کیسے پہچانیں گے؟ ارے امام زمانہ کا وجود مقدس آپ کو بتائے گا یہ امام ہیں، ان کا معجزہ جسم معجزہ ہے. ہمارے علماء کو دیکھیں، بڑے بڑے علماء، ان کے چہروں پہ ایسے نور ہیں. ارے یہ نہ معصوم ہیں، نہ علم لدنی کے مالک ہیں، نہ ان کمالات کے فائز ہیں، ان کے چہرے ایسے ہیں. تو جو حجت خدا ہو، جو منصوص من اللہ ہو، جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو، معصوم ہو، علم لدنی کا مالک ہو، سوچئے اس کا مقام کیا ہوگا، ان کا چہرہ کیسا ہوگا. ان کا چہرہ وجود بتائے گا یہ اللہ کے نمائندے ہیں. پیغمبر اسلام جہاں جاتے تھے، کافر و مشرک جو نہیں مانتے تھے وہ بھی چلے جاتے تھے، پھر واپس آتے تھے. کہ واپس کیوں آئے گا؟ ایک مرتبہ پھر محمد کو دیکھنا چاہتا تھا. یہ ہمارے جیسے نہیں لگتے، ان کا چہرہ اتنا پر ہیبت و جلال ہے، اتنا نور ہے ان کے چہرے پہ کہ چہرے ہی سے عصمت معلوم ہوتی ہے. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام پوری زندگی، میں پیش کر رہا تھا ابھی، تو پیغمبر اسلام پوری زندگی تبلیغ کے لیے جب بھی جاتے تھے کہتے تھے کہ جب واپس آتا ہوں نا تبلیغ کے بعد، تھک ہار کے گھر پہنچتا ہوں، ایک مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ کی پیشانی کو دیکھتا ہوں، میرے سارے دن کی تھکان دور ہو جاتی ہے، ساری تھکان دور ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ کی پیشانی دیکھتا ہوں، ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. مجھ میں دوبارہ شوق پیدا ہوتا ہے تبلیغ رسالت الہیہ کا، مجھ میں شوق پیدا ہوتا ہے میں دوبارہ جاؤں تبلیغ کرنے لگوں. یا رسول اللہ، بیٹی کو دیکھ کے آپ کو شوق پیدا ہوتا ہے، اس بیٹی میں کیا ہے؟ تو میرا دل کہتا پیغمبر جواب دیں گے تجھے کیا معلوم فاطمہ میں کیا ہے. اس کی پیشانی میں 11 معصوم اماموں کا نور ہے. ہر نور چیخ چیخ کے کہتا ہے نانا آپ پیغام پہنچا جائیے، ہم بچانے کے لیے آ رہے ہیں. نانا آپ کا کام پہنچانا ہے، ہمارا کام بچانا ہے. نانا کوئی حسن آئے گا اس کے جگر کے ٹکڑے دیکھیں گے، کوئی حسین آئے گا رگیں کٹ جائیں گی، نانا ہم آپ کے دین کو بچائیں گے. ہر امام دین رسول اسلام کو بچانے والے ہیں. آج دین کے بچانے والے یہی تو 12 ہیں نا، جب جہاں پیغمبر اسلام پہنچا رہے ہیں. یہاں تک کہ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب پیغمبر اسلام کے آخری لحظات ہیں تو ایک مرتبہ جناب سیدہ کہتی ہیں اپنے دونوں بیٹوں سے، میرے بیٹو، میرے شیرو، میرے جگر کے ٹکڑوں، نانا کے سینے میں بہت درد ہے. پیغمبر کو زہر دے دیا گیا تھا نا، سینے سے اتر جاؤ. تو پیغمبر اسلام نے فوراً کہا ہے میری لخت جگر میرے نواسوں کو میرے سینے سے نہ اتارو، یہ جب میرے سینے سے لگتے ہیں مجھے سکون محسوس ہوتا ہے، میرے سینے میں درد کم ہو جاتا ہے. یہ جو زہر دیا گیا میرے نواسوں کو میرے پاس رہنے دو. پھر بار بار دیکھتے کہ مجھے ایک کے جگر کے ٹکڑے نظر آ رہے ہیں، دوسرے کی رگیں کٹتی نظر آ رہی ہیں. فاطمہ میرے نواسوں کو میرے پاس رہنے دو. پیغمبر کو بڑی محبت تھی نواسوں سے. بار بار پوچھتے سیدہ کیا بات ہے، آپ دروازے پہ چلی جاتی ہیں، دروازے پہ کون ہے؟ کہا بابا جان کوئی عرب ہے، بار بار دروازے پہ دستک دیتا ہے، کہتا ہے مجھے رسول خدا سے ملنا. میں کہتی ہوں پیغمبر اسلام کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بیمار ہے، چلے جاؤ. وہ جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے، وہی عرب ہے. میں کہا بیٹی آپ نے دیکھا ہے چہرے کو؟ کہا بابا جان میں چہروں کو نہیں دیکھا کرتی، میں نے پاؤں کو دیکھا، لباس سے معلوم ہوتا ہے عرب ہے. بار بار وہی آدمی ہے. کہا جانتی ہو سیدہ یہ کون ہے؟ کہا بابا جان آپ فرمائیے. کہا فاطمہ یہ ملک الموت ہے، یہ کسی کے دروازے پہ اجازت لے کے نہیں جاتا، یہ آپ کے احترام میں بار بار اجازت مانگ رہا ہے. اے سیدہ اجازت دے دیں مجھے پیغمبر اسلام سے ملنا. یہ کسی نبی کی بارگاہ میں اجازت سے نہیں جاتا، اللہ کے حکم سے آتا ہے. انبیاء کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ میں آپ کے روح کے لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. انبیاء وہیں پہ رک جاتے ہیں کہ بس اللہ کا حکم ہے. کہ یہ آپ کے احترام میں بار بار دروازے پہ رکتا ہے کہ نہیں سیدہ آپ اجازت تو دیں مجھے پیغمبر سے ملنا ہے. جناب سیدہ رونے لگی. کہ بابا جان اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آخری لحظات ہے؟ کہا ہاں بیٹی. جناب سیدہ رونے لگی. کہا نہیں بیٹی زیادہ نہ رو، یہ سب سے پہلے آپ مجھ سے آ کے ملیں گی. بیوی نے اپنے آنسوؤں کو صاف کر لیا. کہ اچھا بابا جان مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے، میں سب سے پہلے آپ سے ملوں گی. ارے یہ رونے کا مقام ہے کہ جوان بیٹی ہے 18 برس کی، کہتی ہے بابا جان مجھے خوشی ہے میں سب سے پہلے آپ سے ملوں گی.
اجرکم اللہ، میں ایک بات رو کے کہوں آپ سے، یہ جناب ملک الموت بار بار جناب اسرائیل آتے ہیں، بار بار اجازت مانگتے ہیں، سیدہ مجھے اجازت دیں، میں پیغمبر اسلام کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ کیوں اجازت مانگ رہے ہیں؟ میرا دل کہتا ہے جناب ملک الموت یہ کہہ رہے ہوں گے، او مسلمانوں، میں بھی سیدہ سے اجازت لے کے آتا ہوں، میں سیدہ کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جاتا، خبردار کوئی آگ لے کے دروازے پہ نہ آئے، کوئی سیدہ کے دروازے کو نہ گرائے، کوئی سیدہ کے دروازے پہ آگ نہ لگائے، میں بھی یہاں اجازت لے کے آتا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی جناب سیدہ سے پوچھا، بی بی کیا بات ہے، آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہیں؟ کہ مجھے ایک بات کا بہت افسوس ہے، میرے بابا نے ان سب کو مسلمان کیا، کتنی جلدی میرے بابا کو بھلا دیا، کوئی میرے بابا کے جنازے میں نہیں آیا، یہ سب ثقیفہ میں چلے گئے، میرے بابا کا جنازہ بھی پڑھا ہے، ابھی تو میرے بابا کا جنازہ پڑھا ہے۔ بس بھی ایک مرتبہ جناب امیر نے کہا میں خود غسل و کفن دوں گا، سیدہ آپ پریشان نہ ہو، میں اپنے بھائی کو، اپنے رسول خدا کو میں خود اپنے ہاتھوں سے، جناب امیر نے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن دیا۔ میں کہوں گا رسول خدا کہتے ہوں گے علی حسن حسین سے کہو چلے جائیں، یہ نہ مجھے دیکھیں، میرے حسین کا جنازہ 3 دن کربلا میں پڑا رہے گا، کوئی میرے حسین کو دفنانے والا نہیں ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ بس پہ ایک مرتبہ جناب امام حسن حسین آئے، آپ نے تو صرف مصائب سنے ہیں نا، دیکھے تو نہیں ہیں۔ جب آپ جانتے ہیں بنی اسد آئے نا، تیسرے دن بنی اسد کی خواتین گھر گئیں، کہا ہے بنی اسد کے مردوں جناب سیدہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بی بی کے بیٹے کا جنازہ دھوپ میں پڑا ہے، 3 دن گزر گئے، ابھی ہم پانی بھرنے گئی تھی تو وہاں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، کسی نے میرے بیٹے کو نہیں دفنایا۔ ایک مرتبہ بنی اسد کے مردوں نے کہا ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا ہے، اس نے حکم دیا کوئی نہ دفنائے حسین کو۔ خواتین نے کہا پھر ہمیں اجازت دے دو، ہم حسین کو دفنائیں گے۔ ایک مرتبہ بنی اسد کے مردوں نے کہا نہیں تم ہٹ جاؤ، ہم جاتے ہیں۔ جب گئے پہنچے دیکھا خوشبو بہت زیادہ آ رہی ہے لاشے سے، لیکن کسی لاشے کا سر نہیں تھا۔ ایک مرتبہ متحیر و پریشان کھڑے تھے کہ دیکھا کہ کوئی کوفے کی جانب سے آ رہا ہے، سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا گزرا۔ ایک مرتبہ امام حسین کے لاشے کے کنارے کھڑے ہو کے کہنے لگے، کہا بابا آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں چھینی گئیں، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا، بابا میری پشت پہ درے مارے گئے، بابا سکینہ کو بہت تماچے لگے۔ اجرکم اللہ۔ میں تمام کر دیتا، آخری 2 جملے سن لیجئے۔ بس بھئی جناب امیر نے، پیغمبر کی وصیت تھی مجھے میرے گھر میں دفنا دینا، میرا تشییع جنازہ نہ کرنا، مجھے میرے گھر میں دفنا دینا۔ پیغمبر اسلام کے گھر ہی کے اندر جناب امیر نے قبر کو تیار کیا بڑے احترام سے۔ آپ جانتے ہیں نا قبر میں ایک جنازہ دینے والا ہوتا ہے، دوسرا جنازہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ جناب امیر نے ایک مرتبہ بڑی تعظیم سے قبر کے اندر لاشا لیا پیغمبر اسلام کا، بڑی تعظیم سے قبر کے اندر جنازہ رکھا۔ پھر ایک مرتبہ قبر سے باہر آئے، کہا کہ سب ہٹ جاؤ، میں خود سے اپنے پیغمبر اپنے بھائی کی قبر کو خود بند کروں گا۔ پیغمبر گھر میں تھے نا تو میرا دل کہتا ہے جناب سیدہ دیکھ رہی ہوں گی، بیٹیوں سے باپ کا دفنانا برداشت نہیں ہوتا۔ جب جناب ابراہیم کا انتقال ہو رہا تھا نا تو جناب ملک الموت نے پوچھا اے ابراہیم اللہ نے آپ کو اپنا خلیل کہا ہے، کوئی حسرت تو نہیں ہے؟ کہا ایک حسرت ہے۔ کہا کیا حسرت؟ کہا اللہ نے مجھے صرف بیٹے دیے، بیٹی نہیں دی، میری ایک حسرت ہے کہ کاش میری بیٹی ہوتی۔ کہا کیوں؟ کہا کہ باپ کے جنازے پہ بیٹیاں زینت ہوتی ہیں، وہ بین کرتی ہیں، بلند آواز سے روتی ہیں، تو میرا بھی دل کرتا تھا کاش میرے جنازے پہ میری بیٹی روتی، کہتی ہائے میرا بابا چلا گیا، جب بلند آواز سے روتی مجھے بڑی خوشی ہوتی میری بیٹی رونے والی ہے۔ میں کہوں گا اے ابراہیم ذرا آ کے دیکھے جناب سیدہ کیسے رو رہی ہیں۔ بی بی بار بار کہتی ہیں اے ابو الحسن ذرا آرام سے لاشا رکھیے گا میرے بابا کا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ذرا میرے ساتھ دوبارہ کربلا چلیں، وہاں ایک 3.5 برس کی بچی کھڑی رو رہی ہے، وہ کہتی ہے میرے بابا کو کوئی دفنا تو دو، میرے بابا کو کوئی دفنانے والا نہیں ہے۔ بی بی ذرا اپنی پوتی کو دیکھیں،
رسول خدا کی عادت تھی یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، یتیم بچیوں کو بالیاں بھیجا کرتے تھے، نہیں بالیاں پہنا دو، لیکن میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کے نواسے حسین کی یتیمہ کھڑی ہے، شاید کوئی میرے سر پہ ہاتھ رکھے، شاید مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے۔ روایت کہتی ہے شمر آگے بڑھا، اس نے سر پہ ہاتھ رکھا، ایسا ہاتھ رکھا بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ جب اس نے کانوں سے بالیاں اتاری، بی بی نے بلند آواز سے کہا او چچا ابا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھئی میں مختصر سے دعا کروں گا۔ شب شہادت امام حسن و رسول اسلام ہے، آج کوئی بھی دنیاوی شے نہ مانگے، آج جناب سیدہ کو پرسہ دے مل کے۔ جانتے ہیں بی بی کو کس بات کا زیادہ دکھ تھا؟ بی بی کہتی تھی اے ابوالحسن مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا اگر لوگ مجھے بابا کو پرسہ دیتے، مجھے کسی نے پرسہ نہیں دیا، بی بی اب یتیمہ ہو گئی۔ آپ نے دیکھا اگر کوئی یتیم ہو جائے اس کا دل کرتا ہے مجھے کوئی سینے سے لگائے، کوئی میرے سر پہ ہاتھ رکھے، کوئی مجھے پرسہ دے، ہاتھوں کو بلند کر کے اگر ایک مرتبہ میری طرف دیکھ سکیں تو دیکھیے گا۔ یتیم کو بہت حسرت ہوتی ہے جس کا باپ چلا جائے نا، کوئی مجھے سینے سے لگائے، کوئی مجھے پرسہ دے۔ امام سجاد کو عاشورہ سے لے کے چہلم تک کسی نے پرسہ نہیں دیا، کسی نے سینے سے نہیں لگایا۔ جب امام چہلم پہ واپس آئے نا کربلا تو دیکھا جناب جابر کھڑے ہیں، روایت کے الفاظ ہیں امام سجاد خود ہی آگے بڑھے، جناب جابر کو گلے لگایا، کیونکہ انتظار میں تھے کوئی مجھے میرے بابا کا پرسہ دے۔ جناب جابر کو گلے لگا کے کہنے لگے جابر ہاں ہونا قتل رجالنا، جابر اس زمین پہ ہمارے مردوں کو ذبح کیا گیا، جابر میرے بابا کے گلے کو 12 ضربتوں سے کاٹا، جابر میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی۔ امام سجاد بہت روئے بلند آواز سے، پھر خود ہی کہا جابر میرے گلے میں توق ڈالا گیا تھا۔ میں آخری جملہ پیش کر رہا ہوں، ایک مرتبہ خود ہی امام سجاد نے کہا جابر ذرا آپ کچھ دور چلے جائیے۔ ایک مرتبہ جناب جابر نے کہا مولا میں تو نابینا ہو گیا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا۔ کہا دیکھ نہیں سکتے لیکن سن تو سکتے ہیں۔ کہا مولا رونے کے سننے میں حرج نہیں ہے؟ کہا رونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری پھپھیاں بھی بیان کریں گی، جناب زینب بلند آواز سے کہیں گی بھیا مجھے بلا لو۔ ایک مرتبہ جناب زینب آگے آئیں، آکے کہا اے حسین جب میں آپ سے ملنے آتی تھی آپ کھڑے ہو کے میرا استقبال کرتے تھے، حسین میرے پاؤں بہت زخمی ہیں، حسین ہم شرابی کے دربار سے آئے ہیں، حسین میرا استقبال کرو۔ پروردگارا واسطہ رسول اسلام کا، واسطہ خون حسین کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو، آل سعود کو، آل خلیفہ کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما۔ بس بھئی ہاتھ بلند ہوں گی، میں ایک اور دعا کہوں گا۔ آپ سب لوگ میں بھی ابھی مجھے اپنی بہنوں کی بیٹیوں کی آواز آ رہی ہے، رو رہی ہیں، میں ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے۔ جناب سیدہ نے خود دیکھا تھا، جناب زینب نے مصائب دیکھے تھے، جناب سکینہ نے بابا کے لاشے کو دیکھا تھا۔ خدا کسی بھی بیٹی کو باپ کا لاشا پامال ہوتے نہ دکھائے۔ پروردگارہ واسطہ ان بیویوں کا جنہوں نے مصائب کو دیکھا تھا، ان کی عظمتوں کا واسطہ، پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جتنے مؤمنین بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت مصائب پڑھ دیے، آپ تھک گئے ہوں گے، لیکن ایک آخری واسطہ دوں گا۔ سوال کروں آپ سے، آپ نے کبھی آج تک نہیں دیکھا ہوگا کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا ہو۔ شام غریبہ میں ایک بیمار کے بستر کو بھی لوٹ لیا گیا تھا، ایک بیمار کے بستر کو لوٹ کے لے گئے تھے۔ پروردگارہ شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جن کے بستر کو لوگ لوٹ کے لے گئے، ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ آپ لوگ تھک گئے ہیں بہت زیادہ، میں نے مکمل کر
دیا ابھی آپ ماتم کریں گے، لیکن آپ بہت زمین پہ بیٹھ کے رو رہے تھے نا، لیکن آپ میں سے کوئی زمین پہ بیٹھے تو نہیں رہ جائے گا۔ آپ جب تھک جائیں گے گھر جا کے بستر پہ آرام کریں گے۔ شام غریبہ میں بیویاں بستر پہ نہیں، زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی، ریت پہ بیٹھی ہوئی تھی، کوئی بھی بیویوں کو دلاسا دینے والا نہیں تھا، کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا۔ پروردگارا تجھے واسطہ اس لہدے کا، مجھے نہیں معلوم کہاں سے پانی آیا، یہ میں جانتا ہوں مجنون نے تو پانی نہیں دیا ہوگا، لیکن پانی آ گیا۔ جب پانی آیا سب بیویوں نے کہا پہلے جناب زینب کو پانی دے دو۔ بیوی نے سارے سب کو بچایا ہے خیموں سے، جیسی بیوی کے ہاتھوں میں کوزہ دیا نا جناب زینب کے ہاتھوں میں، تو ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا پہلے سکینہ کو پانی دے دو۔ جیسی بیوی نے جناب سکینہ کو کوزہ دیا، بیوی نے پوچھا پھوپھی اما کیا بات ہے، آپ نے پہلے مجھے پانی کیوں دیا؟ کہا بیٹی آپ سب سے چھوٹی ہیں اس لیے میں نے آپ کو پانی دیا۔ جناب سکینہ نے کوزہ ہاتھ میں لیا، پتھر میں اتر گئی۔ کہا بیوی کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اما مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر ہے، میں پہلے بھائی کو پانی پلاؤں۔ زندگی میں رسول خدا کی جناب سیدہ کی رحمت کی تمام اہل بیت کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ رسول دوسر واسن سبز خبر خطا مار گیا، صرف رسول دوسر واسن سبز خبر کر دیے زہر حلاغل نے جگر کے ٹکڑے اور قاسم کے لیے